واجب الاحترام اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو انسان کے لیے یہی بڑا اعزاز ہے کہ ہم مخلوق ہو کے جب اللہ کا ذکر کریں، وہ خالق ہو کے اس کائنات کا مالک ہو کے ہمارا ذکر کر رہا ہے، انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو دنیا کی کسی محفل میں میرا ذکر کرے گا، میں عالم بالا کے اندر اعلیٰ و ارفع مخلوق کے اندر تیرا ذکر کروں گا۔ فرمایا کہ تو میرا ذکر انسانوں میں کرے گا، میں تیرا ذکر فرشتوں میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے اس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جنت کی کیاریاں، آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں، ذکر کی مجلسیں یہ جنت کی کیاریاں اور جنت کے باغ ہیں، اور ان کے اندر آ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ جنت کے پھل ہیں۔ تو گویا جب تم دنیا کی کسی محفل کے اندر اللہ کی ذکر کی محفل میں آتے ہو گویا تم جنت کی کیاریوں میں آ جاتے ہو، اور جب تم ذکر کی محفل میں آ کے ذکر کرتے اور سنتے ہو گویا تم جنت کی کیاریوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرتے ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی معروف روایت ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ذکر کرنے والے حلقوں کو تلاش کرتی ہے۔ جب انہیں ذکر کی محفل اور مجلس مل جاتی ہے وہ اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ جس چیز کی تلاش میں ہم نکلے تھے، جس چیز کے متلاشی تھے وہ ہمیں مل گئی ہے۔ ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، جب ذکر کی مجلس برخاست ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو جاننے والا اللہ الغیوب ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے میرے بندوں فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اب اللہ تو جانتا ہے پھر بھی کیوں پوچھ رہا ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں بلا تمثیل کہ جیسے کوئی بندہ کسی دوسری جگہ جائے نا تو واپس پلٹ کے آئے تو کہتا ہے کہ وہ فلاں بندے تمہیں سلام دعا دے رہے تھے، لیکن کسی کو اگر کسی کے ساتھ خاص محبت ہو تو وہ پوچھتا ہے بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے، میرے متعلق بھی کچھ کہہ رہے تھے، وہ کیا کھا رہے تھے، کیسا پہنا تھا، کیسا ان کا لیونگ سٹائل تھا، تو خاص محبت ہوتی ہے بلا تمثیل۔ اسی طرح جب ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود بندے سے اتنا پیار کرتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے بتا میرے فرشتے میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ جنت کے طالب تھے، دوزخ سے ڈر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا جنت دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں، فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ جنت کو دیکھ لیں اور زیادہ طالب ہوں، دوزخ کو دیکھ لیں اور زیادہ ڈریں، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ بھی ذکر کی مجلس میں آئے تھے میں نے اپنے ذمہ کرم سے اپنے فضل سے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ تو قصداً شعوری طور پہ ادراکی طور پہ محفل میں آئے تھے، قصداً آئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قصداً ارادتاً محفل میں نہیں آئے تھے، قریب سے گزر رہے تھے، یا اللہ ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، اے فرشتوں میرے ذکر کرنے کی محفل کی برکت یہ ہے اور ذکر میں آنے والے اتنے میرے مقبول بندے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کی سنگت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو قصداً ذکر کی محفل میں نہیں آئے تھے، صرف رک گئے تھے چلتے چلتے ذکر کی محفل میں ٹھہرنے کی وجہ سے، اے فرشتوں میں نے اپنے ذمہ کرم سے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، ذکر کی محفل میں حلقے جو ہیں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، سو دم غافل سو دم کافر۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں انسان کو اس قدر منہمک ہونا چاہیے یہاں تک کہ حق کار ول دل یار ول، انسان اپنے ذریعہ معاش کے اندر ہے تب بھی اس کا
زبان اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہر وقت اس کے اندر مگن رہنی چاہیے۔ واجب الاحترام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال میں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مقبول بندے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے گیا تو میں نے عجیب چیز دیکھی، ایک کچھوا اس دریا سے نمودار ہوا، اس کی پشت کے اوپر ایک انتہائی زہریلا بچھو بیٹھا، اور وہ کچھوا جو ہے اپنی پشت کے اوپر اس زہریلے بچھو کو سوار کر کے دریا کو پار کروا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں دیکھوں تو یہ کیا واقعہ ہے، میں پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، دریا کے دوسرے کنارے ایک شخص بے ہوش پڑا ہے اور اس کے قریب ایک سانپ ہے۔ یہ بچھو جو ہے اس کچھوے کی پشت سے نیچے اترا اور زہریلے بچھو نے اس سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور جو پاس بے ہوش شخص تھا وہ اس کے ڈسنے سے بچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ یہ بے ہوش ہے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی حفاظت کر رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ بے ہوش ہے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کے لیے کیسے انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب اس بندے کے زیادہ قریب ہوا تو مجھے اس بندے سے جو بے ہوش تھا، میں اس کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ رہا تھا، اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہا تھا، اسے شراب کی بو آئی۔ میں نے کہا میں تو جسے مقبول بندہ سمجھ رہا تھا یہ تو شرابی ہے، یہ تو نشے میں دھت تھا اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ عجب بات ہے۔ فرماتے کہ میں اس کے ہوش کے آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ شرابی شخص ہوش میں آیا میں نے اسے کہا تجھے پتا ہے اللہ کتنا کریم ہے، تو بے ہوش تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، میں تو تجھے سمجھا تھا تو مقبول آنے بارگاہ الہی ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، میں اس لیے تیرے پاس آیا لیکن شراب کی بدبو آئی۔ اب میں تجھے بتا رہا ہوں تو شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا لیکن تیرے پاس ایک سانپ تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کچھوے کے اس کی پشت کے اوپر اس زہریلے بچھو کو سوار کر کے تمہاری طرف نہ بھیجتا، جو اس سانپ کو نہ ڈستا، تمہاری موت واقع ہو جانی تھی۔ اس بندے نے کہا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے سچی توبہ کی۔ جب اس نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ بن گیا کہ وہ دور سے کسی بیمار کو اگر پھونک مار دیتا اللہ تعالیٰ اس کی پھونک سے اس مریض کو شفا عطا کر دیتا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت امام عبدالرحمن مزد المجالس کے اندر لکھتے ہیں اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ تجھے کوئی نیک بلائے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا لبیک۔ فرمایا کوئی اس سے بھی زیادہ نیک؟ فرمایا لبیک۔ فرمایا کہ اگر گناہگار بندہ تجھے بلائے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا کہ اگر کوئی مجھے گناہگار بلائے اے میرے مالک اے میرے مولا تو میں اسے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، میں اسے 3 بار جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پوچھا گیا پروردگار عالم نیک اور پارسا اور متقی بلائے 1 بار، گناہگار بلائے تو 3 بار۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب کوئی نیک اور پارسا متقی بندہ مجھے بلاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ اپنی نیکیوں کا سہارا ہوتا ہے۔ بھی میں نے نمازیں پڑھ رکھی ہیں، میں نے زکات دے رکھی ہے، میں نے حج کر رکھا ہے، میں نے فلاں نیکی کر رکھی ہے، لیکن جب گناہگار بندہ مجھے بلاتا ہے اسے تو کوئی سہارا ہی نہیں ہوتا۔ وہ جب میری بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، میری بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسے سہارا جو ہے اسے صرف اور صرف سہارا اور توکل میری ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور جسے میری ذات کے سہارا اور توکل ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اسے کافی ہوتا ہوں۔ تو میں اس لیے 3 بار جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے بندہ میرے اوپر سہارا کیے ہوئے ہے۔ واجب الاحترام حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کو بتاؤں یہ کون تھے؟ یہ انتہا درجے کے سود خور تھے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کا اگر شجرہ نسب پڑھیں نا، جیسے میاں بھی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے شجرہ نسب میں اوپر جا کے ان کا نام آتا ہے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا، بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر جا کے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے مقرب اللہ کے ولی گزرے۔ یہ انتہا درجے کے سود خور تھے، یہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ دور دور چلے جاتے تھے، ایسا نہ ہو کہ قریب سے گزرنے کا بھی سود وصول نہ کر لے۔
لیکن اللہ جب توبہ کی توفیق دیتا ہے اور سچے دل سے بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، گناہوں کی، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ حبیب اجمی نے کہا تمہیں پتا ہے تم کس جگہ آگے ہو؟ تم تو وصول کرنے والے کے گھر میں آگے ہو، میں دیتا نہیں ہوں، میں تو وصول کرتا ہوں۔ کہا میں تو لے کے جاؤں گا۔ جب اس نے ضد کی، اس کی اہلیہ نے کہا دے دو اس کو، یہ کوئی صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اس سائل نے کہا اگر مجھے نہیں دے گا تو مجھے کھانا نہیں کھلائے گا تو بھی کیسے کھائے گا؟ حبیب اجمی نے کہا میں تو ایسے کھاؤں گا، میں تجھے کھا کے دکھاتا ہوں۔ اندر گیا، اہلیہ کو کہا ہنڈیا سے سالن دو، میں اس کے سامنے بیٹھ کے کھا کے جاؤں گا، ایسے میں کرتا ہوں۔ اے بندے اللہ تعالیٰ معاف کرے، حدیث پاک کے اندر جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ اٹھتا، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا، پھر بڑھتا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کئی نماز نہیں پڑھتے، پھر جمعہ بھی نہیں پڑھتے، پھر روزے بھی، عید کے دن بھی نصیب نہیں ہوتا کہ مسجد میں چلے جائے۔ اور اس کے اوپر مستعد یہ کہ جب انہیں کہا جائے نیکی کرو، وہ کہتے ہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ہم زیادہ اللہ کے مقبول بندے، یعنی پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس نے کہا میں اس کے سامنے کھا کر دکھاؤں گا۔ یہ کہتا کیسے کھاؤ گے؟ جب بیوی نے ہڈیاں کھولی اور سالن ڈالنے لگی تو وہ سالن جو تھا خون کے اندر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا یہ تو واقعی اللہ کا کوئی ولی تھا۔ وہ دوڑتا ہوا باہر گیا تو باہر دیکھا تو وہ تو چلے گئے تھے، اللہ کی یہ آزمائش تھی، وہ چلے گئے تھے۔ اب اہلیہ کو کہا، بیوی کو کہا میں کیا کروں؟ کہا میں تو تمہیں سمجھا رہی تھی اب عذاب الہی آنے والا ہے، یہ اس کے آثار ہیں، سچے دل سے توبہ کرو۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس نے باہر نکلا، آوازیں لگانا شروع کی۔ اب دیکھیں توبہ کی آپ اہمیت اور توبہ کی برکت دیکھیں اور اللہ کا پھر فضل دیکھیں۔ باہر نکلتے ہیں، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ سے سود لینا سب میرا معاف ہے، جس نے کوئی مجھ سے پیسہ لینا ہے میں اس کو ریٹرن کروں گا، میں اس کو واپس کروں گا۔ لیکن لوگ ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کی کچھ شرارت لگتی ہے، ہم سے پیسے لے کے دوبارہ پھر اس کے اوپر سود وصول کرے گا۔ طاقتور شخص کا نا ظالم شخص سے ہر کوئی بندہ ڈرتا ہے۔ دعا کریں لوگ میری اور آپ کی عزت کریں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، میرے اور آپ کی عزت اس لیے نہ کریں کہ ہم شریر ہیں، ہم شریر ہیں۔ کچھ لوگوں کو معاشرے میں اس طرح عزت ملتی ہے کہ لوگ ان سے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے لوگ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کریں، تو یہی عزت ہمیں دنیا کے اندر بھی صحیح مقام عطا کرے گی اور قبر و حشر کے اندر بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب اور روشنی کا سامان ہوگی۔ کہا کہ جو جس کو لینا ہے سب کچھ معاف ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، واز کر رہے تھے، سپیچ کر رہے تھے، جا کے بیٹھ گئے، سچے دل سے توبہ کی، آنکھوں سے آنسو بہائے۔ جب سچے دل سے توبہ کر کے حبیب اجمی حسن بصری کی بارگاہ سے واپس پلٹے تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ کہہ رہے تھے اپنے قدم کو، اپنے پاؤں کو زمین سے دھیان سے رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں سے جو دھول اڑے، جو مٹی اڑے، وہ اللہ کے ولی حبیب اجمی کے اوپر کہیں نہ پڑ جائے۔ جا رہے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، جب توبہ کر کے واپس پڑھتے تو لوگ کہتے کہ دھیان سے قدم رکھنا، کہیں ہمارے قدموں سے دھول اڑ کے اللہ کے مقبول بندے حبیب اجمی کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو واجب الاحترام جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں ان کا ثواب اس کی زندگی میں ملتا تھا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک کام فرمایا صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، سڑک بنوا دی، نلکا لگوا دیا، کوئی بھی فلاح اعمال کا کام کر دیا۔ دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم نافع، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، دوسروں کو پڑھا دیا، کوئی بھی نفع بخش علم ڈیلیور کر دیا، اس بندے کو دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کام جو بندے کو دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، فرمایا نیک صالح اولاد جو اس کے جانے کے بعد بھی نماز پڑھتی ہے تو ربی جانوی پڑھتی ہے، ربنا اغفر لی پڑھتی ہے، اس کے والد کو اس کی زندگی میں بھی ثواب ملتا تھا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آگے یا رسول اللہ والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ حضور نے شاطر میں سعد بن عبادہ میرے صحابی اپنی والدہ کے سالے ثواب کے لیے کنواں کھدوا دے، انہوں نے کنواں کھدوا دیا، فرمایا جب تک اس کنویں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یقیناً آج اس محفل کے اندر جو لوگ
آئے تشریف لائے، آپ سب نمازی حضرات مسلمان حضرات تشریف لائے، گھر میں مستورات ہیں، قرآن پڑھا، قرآن سنا، حضور کی نعت سنی، حضور کی نعت پڑھی، یقیناً یہ سارا ثواب جو ہے ہم مرحوم محترم محمد گلزار بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کامل مغفرت اپنے فضل سے فرمائے، اللہ ان کے یہ سارا ثواب کو ثواب پہنچے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نیک کام کرنے کی اور اسی طرح بڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔